Hallelujah. Happy Sunday to all of you. آئیے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور آج شام اپنی رہنمائی کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ ہے، اس کا 66واں باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں سے۔ یسایہ کی کتاب 66واں باب چیپٹر 66 and verse 8۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، جی ایسی بات کس نے سنی؟ یہ ایک کویسچن ہے کہ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ یہ دوسرا کویسچن ہے، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی ملک پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے، کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کیسے کہنا ہے آمین؟ صرف انہوں نے کہنا ہے آمین۔ ابھی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آسمان پر کون کون جانا چاہتا ہے تو میرا خیال کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ آسمان پر کون کون جانا چاہتا ہے؟ جو باہر بیٹھے وہ نہیں جانا چاہتے؟ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ذرا دلیری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ تو خدا کے کلام پر آمین کہتے ہوئے کیوں جھجکتے ہیں آپ؟ ابھی سردی نہیں آئی، کلیسیا پہلے ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ صہیون یروشلم کا نام ہے۔ صہیون کس کا نام ہے؟ یروشلم کا نام ہے۔ جب ہم دوسرا سیموئیل اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں واضح ہوتا ہے کہ صہیون یروشلم کا نام ہے۔ اس کے بعد پہلا سلاطین 8ویں باب کی پہلی آیت میں رقم ہے کہ یہی صہیون یعنی یروشلم داؤد کا شہر بھی ہے۔ آمین۔ اس کو داؤد کا شہر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس صہیون کو کلیسیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ صہیون کو کلیسیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ کلیسیا کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری تشبیہات ہیں کلیسیا کے لیے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر کلیسیا کو بیوی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، برے کی بیوی۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر کلیسیا کو بھیڑ کہا گیا ہے، یعنی کلیسیا بطور بھیڑ بھی پہچانی جاتی ہے، کہلائی جاتی ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر کلیسیا کو کھیتی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کھیتی کہا جاتا ہے۔ اب جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ پھلدار کلیسیا تھی۔ ابتدائی کلیسیا کون سی کلیسیا تھی؟ پھلدار کلیسیا تھی، یعنی روحانی جنم دینے والی کلیسیا، روحانی طور پر بچے پیدا کرنے والی کلیسیا۔ ابتدائی کلیسیا جوش کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر خدا کا کلام جلتا رہتا تھا، ٹھیک؟ ابتدائی کلیسیا گھٹنوں کے بل رہتی تھی، ابتدائی کلیسیا رفاقت میں رہتی تھی، ابتدائی کلیسیا کلام کو سیکھتی رہتی تھی، اور ان کے اندر ایک بوجھ تھا کہ مسیح کے لیے اوروں کو بھی جیتا جائے۔ ایک المیہ یہ ہے کہ آج کی کلیسیا کی پرائورٹیز چینج ہو چکی ہیں۔ آج
کلیسیا کے اندر وہ بوجھ نہیں ہے کہ دوسروں کو جیتا جائے. آج کی کلیسیا اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتی ہے یا اگر کسی کو گناہ میں دیکھتی ہے تو ایک کامن سینٹینس جو ہمارے ملک میں بولا جاتا ہے وہ میں بولنے والا ہوں. کہتے ہیں جتھے کوئی لگا لگا رہے, ہمیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا, کوئی جو کرتا ہے کیوں, ہمیں کیوں نہیں. وی آر ریپرزینٹیٹیو آف دا لارڈ آن دی ارتھ. ہم زمین پر خدا کے نمائندے ہیں. کلیسیا زمین پر خدا کی نمائندہ ہے. تو پھر کلیسیا یہ بات کیوں کر کہہ سکتی ہے کہ سانوں کی. کلیسیا رسپانسبل ہے. ابتدائی کلیسیا خدا کے حضور جھکی رہتی تھی. عید پینتیکوس کے دن بالا خانہ پر لکھا ہے تخمیناً 120 کی جماعت موجود تھی. تخمیناً سے مراد ہے ایسٹیمیٹڈ, اندازہ تن. تخمیناً 120 لوگ موجود تھے اور وہ سب کے سب گپے نہیں ہانک رہے تھے. یہ بھی بات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھروں کی باتیں نہیں کر رہے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کی برائیاں نہیں کر رہے تھے. ہمیں جب ٹائم ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہماری سب سے پہلی جو پرائورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو ذرا پنے اچھے طریقے سے. کون کی کرتا ہے ٹھیک. گھروں میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے, مہمان آ جاتے ہیں پھر رات جناب 2-3 بجے تک جیوں شروع ہوندے او دے گھر نو شروع او دے گھر نو شروع او دے گھر نو شروع. یس ادو تھک ہار جاندے, منہ بھی تھک جاندہ, ذہن بھی تھک جاندہ, پھر کہندے چلو ہن سوئیے. پچھلے دنوں میں نے اس پہ کلام سنایا تھا کہ رفاقت اور شراکت کیوں ضروری ہے. Why we need to sit together. کیوں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرنا ہے. ابتدائی کلیسیا جب اکٹھی ہوتی تھی تو وہ دعا میں ٹھہرتے تھے اور یہ کلیسیا جو تخمیناً 120 کی جماعت تھی یہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور دعا میں ٹھہرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ باہر نکلی ہے کلیسیا تو 3000 اور ساتھ مل گئے. ہاللیلویا. پھر اس کلیسیا نے وہاں پر کام نہیں سٹاپ کر دیا. ایک پرابلم یہ بھی ہے ایمانداروں کا کہ ایمانداروں کو جہاں پر پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے راکھا لا رازا باکا دا راسے اتنے ہی سٹاپ ہو جاندے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں, پاک روح سے معمور ہو گئے ہیں, غیر زبانیں بول رہے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. سٹک ہو جاتے ہیں ہم وہاں پر. یا بہت سارے لوگ ہیں وہ بپتسمہ لینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی کے وسیلہ سے کوئی بدرو نکل جاتی ہے یا کوئی معجزہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پر ہی ٹیون کر لیتا ہے, وہیں پہ سٹک کر لیتا ہے. کیا اس کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ابتدائی کلیسیا تخمیناً 120 کی جماعت جب نکلی ہے تو 3000 اور جیتے ہیں اور یہ 3000 جیتنے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھی, سکون نہیں آیا ان کو. انہوں نے اپنی اس کوشش کو کہ مسیح کا کلام, مسیح کی انجیل, مسیح کی خوشخبری, مسیح کی نجات دوسروں تک پہنچے, اس کے لیے رات دن تگودو کرتے رہے. اور اعمال کی کتاب 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کلیسیا میں 5000 آدمی اور مل گئے. ہاللیلویا. پھر اعمال 5 باب کی 14 آیت کو پڑھے تو لکھا ہے کلیسیا میں لوگ کثرت سے آ ملے. A multitude of people, کثرت کے ساتھ, کوئی چند نہیں, کوئی گنتی نہیں, انگنت لوگ. اور یروشلم میں اعمال 6 باب 7 آیت, یروشلم میں شاگردوں کا شمار بڑھتا گیا. شاگردوں کا شمار بڑھتا گیا. یہ ہے ابتدائی کلیسیا کی پروگرس. ابتدائی کلیسیا ہی کی سٹرگل کے باعث پاکستان میں بھی خوشخبری آئی, ہندوستان میں بھی خوشخبری گئی, امریکہ میں بھی خوشخبری گئی, کینیڈا میں بھی خوشخبری گئی اور آسٹریلیا میں بھی خوشخبری پہنچی. یہ ابتدائی کلیسیا کی ایفرٹ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر سٹک نہیں کیا.
آج چند خاص باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے. ہم بطور مسیحی ایماندار، بطور کلیسیا، کبھی کبھی اس بات پر بہت زیادہ ایمفسس کرتے ہیں، بہت زور دیتے ہیں کہ جی لوگوں کو جیتنا، لوگوں کو انجیل سنانا، لوگوں کو مسیح کے لیے قائل کرنا، دیٹ از دا ڈیوٹی آف دا پاسٹرز اور دا لیڈرز، کہ یہ ڈیوٹی صرف پاسٹرز کی اور لیڈرز کی ہے. ہمارا کام صرف گرجے جانا، بیک رام نہ ورشپ سننا، کلام سننا، ہدیہ ڈالنا اور اپنے گھر واپس چلے جانا. شاید یہی ہماری ڈیوٹی. ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلام جو آپ سیکھتے ہیں اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کلام سے دوسروں کو جیتیں، اور نہ صرف اس کلام سے بلکہ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے ہمیں دوسروں کو جیتنا ہے. اب پھل پیدا کرنے کے چند اہم اصول ہیں. ہم کیسے پھلدار مسیحی ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے دوسروں کو مسیح کی نجات میں شامل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، بیج بونا یا بیج کا بویا جانا، تخم ریزی. پہلا پطرس پڑھیں گے ہم، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت. پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. جی پڑھیے. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں، سنیں غور سے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، جو زندہ اور قائم ہے، جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس کلام سے جو زندہ اور قائم رہنے والا کلام ہے. ایسا کلام نہیں جو ہماری ڈائریکشن چینج کر دے، ایسا کلام نہیں جو ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر دے، ایسا کلام نہیں جو ہمیں دو دلا بنا دے، ایسا کلام نہیں جو ہماری زندگی کو دو رخی زندگی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ لائف کر دے، بلکہ وہ کلام جو ہمیں پیورٹی دیتا ہے، وہ کلام جو ہماری زندگی میں پاکیزگی کو لے کر آتا ہے، وہ کلام جو ہماری ڈائریکشن کو درست کرتا ہے، وہ کلام جس کے لیے زبور نویس کہتا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. ہیلیلویا. سو ہمیں اس کلام کو ہر روز اپنی زندگیوں میں لینا ہے. پھر افسوس کروں گا کہ آج کی کلیسیا نے چرچ ہاپنگ شروع کی ہوئی ہے. چرچ ہاپنگ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ چرچ ہاپنگ کہتے ہیں ایک سنڈے پیس مشن انٹرنیشنل تے دوجے سنڈے کھرے کتھے، اور تیسرے سنڈے کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. ایسے لوگ کبھی بھی وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا چرواہا کون ہے، اور ایسے لیڈرز بھی کبھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسا ڈی کلیسیا ہے، اے وہ کلیسیا جنہوں میں مسیحی تیار کر رہے ہیں. وہ بھی بیچارے کنفیوز، کلیسیا بھی کنفیوز، کیونکہ کلیسیا اپنی جگہ گیڑا دے رہی ہے تے لیڈرز اپنی جگہ پریشان ہیں. کیوں ایسا ہے؟ آج کی کلیسیا نے اپنی پریورٹیز اس طرح سے سیٹ کر لی ہوئی ہیں کہ پطرس یسوع مسیح سے پوچھنے لگا، خداون ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اور آج کی کلیسیا پوچھتی، پائی صاحب جی تاڑے گرجے آنا شروع ہو جاؤں گے، سانوں کی ملے گا؟ ٹھیک. یا کچھ ایسی سو کالڈ تنظیمیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، کلیسیا کو خراب کرنا شروع کر دیا، اور کچھ اس طرح کی آفرز کروانا شروع کر دی جن پر وہ پورے نہیں اتر سکتے تھے کہ جی ہمارے ممبر بن جائیں آپ کو امریکہ کا ویزا ملے گا. ٹھیک.
ہمارے ممبر بن جائیں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا. اب وہ کلیسیا، وہ لوگ جو کسی بھی پاسبان کے کو وہ فالو کرتے ہوں، کسی بھی چرواہے کو فالو کرتے ہوں، وہ پیس آف لینڈ کی خاطر 5 مرلے کے مکان کی خاطر پاج صاحب نو گیڑا دینا شروع کر دینا. انہوں نے ایک سنڈے آئیں گے، دوسرے سنڈے کمٹمنٹ والی جگہ پہ، ٹھیک. اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے مفاد ہے، پیچھے فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہمیں پلاٹ ملے گا. تے وہ پلاٹ جڑا اتنے تیار ہون ڈیا وہ اس میں پھر کون رہے گا؟ وہ پھر اس کا مطلب وہ کسی اور کو ملے گا، آپ کو صرف زمینی ہی ملے گا. کیوں ہماری ایسی ترجیحات ہو چکی ہیں؟ ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ مخلوط تعلیمات پانے والی کلیسیا، مخلوط کا مطلب پتہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعلیمات، طرح طرح کی تعلیمات پانے والی کلیسیا سے جو روحانی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی مخلوط پیدا ہوتی ہے، وہ بھی بے ٹھکانہ ہوتی ہے. وہ بھی نہ تو خدا کی وفادار ہوتی ہے اور نہ چرواہے کی وفادار ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتی ہے. سو ہمیں کیئرفل ہونا ہے اور ہمیں خدا کے حضور اس بات کو رکھنا ہے کہ خدا ہمیں ایک مستند چرواہا دے دے. ٹھیک، تاکہ ہم وفاداری کر سکیں. آج کامیابی کا بڑا سلسلہ ہے، شہرت کا بڑا چکر ہے. پچھلے دنوں میں ایک بڑا زبردست بیان پڑھ رہا تھا مدر ٹریزا کا. وہ کہتی ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کامیاب ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے، غور سے سنیں. خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کامیاب ہوں، بلکہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم وفادار رہیں. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. سو کلیسیا کو وفاداری کرنی ہے، اور یہ وفاداری اس وقت ہوگی جب تخم ریزی صحیح ہوگی، جب کلام کا بیج صحیح بویا جائے گا، جب کلام کو سیکھنے کے لیے درست جگہ کلیسیا پہنچ جائے گی، تو پھر یقیناً کلیسیا ترقی کرے گی. پھلدار ہونے کا دوسرا جو اصول ہے وہ ہے درد ذہ کی ضرورت. درد ذہ کی ضرورت کیسے؟ یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو میرے لیے پڑھیے. جب عورت جننے لگتی ہے جی تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی. لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. ابتدائی کلیسیا نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ کتاب پڑھیے گا شہیدان روم، اور دوسری کتاب ہے جب روم جل رہا تھا. ان کتابوں میں آپ کو ہسٹری ملے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ابتدائی کلیسیا نے دکھ اٹھائے تھے. آج تو کلیسیا کہتی ہے ہمیں دکھ پہنچے ہی نہ. پاڑی صاحب جی تسی بھی روزہ رکھو، اسی بھی رکھاں گے، تکلیف چوں نہ ننگیے، سموتھ رہے لائف، بالکل ٹھیک سب کچھ چلتا رہے. ارے جب تک مصیبت میں سے نہیں گزریں گے پیور کیسے ہوں گے؟ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے تجھے صاف تو کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں سے تجھے گزارا ہے. سو خدا ہمیں مصیبتوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم پیور ہوتے چلے جائیں. ابتدائی کلیسیا نے دکھ اٹھائے، وہ شیروں کے آگے ڈال دیے گئے، ان کو آگ میں جلا دیا گیا، اور انہوں نے خوشی کے ساتھ ہیپیلی ہر طرح کی سزا کو قبول کیا، کیونکہ انہوں نے انجیل کو دنیا میں پھیلانا تھا. انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم تو ڈسکریمنیشن سے ڈرتے ہیں، ہم تو عزائے رسانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر پرسیکیوشن نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. تکلیف نہیں پہنچے گی تو بیداری کیسے آئے گی؟
خون نہیں بہے گا تو بیداری کیسے آئے گی؟ سن رہے ہیں میری بات؟ وہ پاسبان جو بڑی مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، اب تو بڑی فیسلٹیز آ گئی ہیں، ایک دور وہ بھی تھا جب پاسبانوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ پیدل خدمت کرتے تھے اور ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، جوتیاں ان کی ٹوٹ جاتی تھیں اور کئی دن وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتے تھے اور کئی دن وہ بھوک کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن جب مسیح کے لیے ایک روح جیت لیتے تھے تو ان کو سارا غم بھول جاتا تھا۔ ہیلیلویا! یہی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جب کلیسیا ایک نیا شخص، ایک نیا فرد کلیسیا کے اندر واپس لے کر آتی ہے ابلیس سے چھین کر، تو اپنے دکھ کو بھول جاتی ہے۔ آمین۔ سو یہ درد ذہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں مشنری ہونا تو بڑا آسان ہے، ویژنری ہونا بڑا مشکل ہے۔ مشنری ہر کوئی بننا چاہتا ہے، ہر کسی نو آج کل اشکل آئی ہے کہ میں فٹافٹ پادری بن جاواں، ہاتھ وچ بائبل پڑھاں تے چل میرے بھائی، مڑ کے ساری رات میری کمپیوٹر تے لنگے۔ ٹھیک، ویژن ہووے تے نہ ہووے، پروویژن ضرور ہووے۔ ترجیحات ہے نا۔ پالوس کہتے ہیں اپنے بلائے جانے پر تو نظر کرو، بلائے کس لیے گئے ہو؟ پروویژن کے لیے یا ویژن کے لیے؟ اور جب ویژن ہوگی پھر ہی ہم گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ ویژن ہوگی تو ہمیں درد لگے گا دوسروں کو جیتنے کا، ورنہ ہم کہیں گے سانوں کی، جتھے کو لگا ہے لگا رہے۔ پالوس کیا کہتے ہیں آئیے ذرا سنیں، خدا کے خادم، غلطیوں کے نام کا خط ہے، 4 باب اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھیے گا۔ اے میرے بچوں، پالوس کہتے ہیں اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں، جننے کے سے درد لگے ہیں، جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ پالوس بے چین ہے، پالوس درد سے کراہتا ہے، پالوس کلیسیا کی فکر میں ہے۔ فلپیوں کے نام جب خط کو پڑھتے ہیں تو 2 باب کی 20-21ویں آیت میں لکھا ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ مسیح یسوع کی۔ پالوس کو جننے کے سے درد لگ گئے ہیں اور وہ کلیسیا کے لیے روتا ہے، کلیسیا کے لیے آہو نالا کرتا ہے، کلیسیا کے لیے رات بیٹھ کر خطوط لکھتا ہے، مسیح سے مکاشفہ لیتا ہے اور کلیسیا کو ارسال کرتا ہے تاکہ کلیسیا ترقی کرے، تاکہ کلیسیا بڑھے۔ کاش ہمیں ایسے درد لگ جائیں کہ ہم قوموں کے لیے شفاعت کر سکیں۔ آمین۔ ایک درد ایسا بھی لگتا ہے جو ہوا کا باعث بنتا ہے اور اس سے بدبو پھیلتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں ائزایا 26:18۔ ہم حاملہ ہوئے، جی، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بدی کا درد لگا ہوا ہے، جن کو درد اس بات کا لگا ہوا ہے کہ دوسرے انہیں چغلیاں کر دے رہی ہے، ان کو درد اس بات کا لگا ہوا ہے کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے رہیں۔ ہم تو آگے نہیں بڑھ رہے، ہم کسی کو بھی بڑھنے نہیں دیں گے، ہماری تو ترقی نہیں ہو رہی، ہم دوسرے کی ترقی کیوں ہونے دیں؟ اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو کم از کم سڑتے سکنے ہیں نا، اور ہم دوسروں کو دیکھ کر جیلس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیسا درد ہمیں لگا ہوا ہے جس سے ہوا پیدا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اور اپنی حرکات و سکنات سے ایسی ہوا چھوڑتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی کو بدبودار بنا دیتے ہیں۔
سن رہے میری بات؟ زبور نویس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے. زبور نمبر 7 اور اس کی 14ویں آیت. Psalm 7 verse 14. دیکھو اس بدی کا درد ذہ لگا ہے. سنیں، دیکھو اسے بدی کا درد ذہ لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے بار باراور ہوا اور اسے جھوٹ پیدا اور ہوا. اس سے جھوٹ پیدا ہوا. اب درد جھوٹ کا باعث بھی بنتا ہے. ٹھیک، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر دوسرا جھوٹ، دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر تیسرا جھوٹ. اب درد ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ آٹومیٹکلی نکل رہا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ایسے درد کی ضرورت ہے جو ابلیس کے منہ سے ان لوگوں کو جو گناہ میں ہیں چھڑا کر لیا ہے. یہودا کے خط میں لکھا ہے انہیں آگ میں سے جھپٹ کر نکال لو. کنہیں؟ وہ جو شک میں ہیں. آمین. تیسری اور آخری بات، تیسرا اور آخری اصول جو ہمیں پھلدار بناتا ہے وہ ہے قوت. اگر ہم ویژنری ہیں، ہمارے اندر ویژن ہے، اگر ہمارے پاس کالنگ ہے، اور اگر ہمیں درد لگا ہوا ہے کلیسیا کے لیے کہ ہم اوروں کو دوسروں مسیح کے لیے جیتیں، ہم دوسری قوموں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں، تو پھر مسیح کے پاس لانے کے لیے بھی ہمیں ایک چیز ریکوائرڈ ہے اور وہ ہے قوت. یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع کے ساتھ رہ کر سیکھا. سیکھنے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ جہاں پر بھی کھڑے ہوتے مار نہیں کھاتے. جہاں پر بھی کھڑے ہوتے کلام کی ایسی سالڈ دلیل دیتے کہ دوسروں کو مسیح کے لیے جیت سکتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک خوف تھا. They were thinking that they were not like capable so far. وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. مسیح کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے پھر بھی ڈر رہے ہیں، پھر بھی کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہے ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ قوت سے خالی تھے، اور جب تک قوت سے خالی رہیں گے گواہی نہیں دے سکتے. جب تک قوت سے خالی رہیں گے مسیح کے لیے اوروں کو نہیں جیت سکتے. جب تک قوت سے خالی رہیں گے روحانی طور پر جنم نہیں دے سکتے. یسایہ 37:3 اس کو بعد میں پڑھیے گا آپ. آئزایہ 37:3. یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ میری 120 کی جماعت، کلام تو انہوں نے سیکھ لیا ہے، ویژن ان کے اندر موجود ہے، ان کے اندر درد بھی ہے دوسروں کو جیتنے کا، لیکن قوت نہیں ہے. قوت نہیں ہے کہ یہ روحانی برتھ دے سکے، روحانی جنم دے سکے. تو اس کے لیے یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے کہا کہ جب تک عالم بالا پر سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور پھر کہنے لگے جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اچھی ساری بولو ذرا. کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. سو یاد رکھیے، ہم جتنی مرضی سیمنریاں کر لیں، ہم جتنا مرضی ویژن اپنے اندر لے لیں، ہم جتنے مرضی دکھ سے بھر جائیں، جب تک ہمیں قوت کا لباس نہیں ملتا ہم مسیح کے لیے کسی کو جیت نہیں سکتے. اور قوت کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے دونامس. کیا؟ دونامس. دونامس سے ماخوذ انگلش کا ورڈ ڈائنامائٹ، اور یہ ڈائنامائٹ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو پہاڑ کے اندر رکھا جاتا ہے، اور جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے، جب یہ پھٹتا ہے
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اس لیے یونانی زبان کا لفظ ڈونامس یوز ہوا ہے قوت کے لیے. اور جب ہم اعمال کی کتاب دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب وہ سب کے سب ایک جگہ جمع تھے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ آسمان پر سے روح القدس نازل ہوا، آگ نازل ہوئی، اور وہ جتنے وہاں بیٹھے تھے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی کیا دی تھی؟ کیا دی تھی؟ قوت دی تھی. یعنی ڈونامس، پاور مل گئی. اور جو ہی پاور ملی کلیسیا باہر نکلی اور مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنا شروع کر دیا. آمین. آج ہمیں ان 3 اصولوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم بھی روحانی طور پر لوگوں کو جیتنا چاہتے ہیں. اگر ہم بھی یہ تہیہ کرتے ہیں کہ مسیح کی بادشاہی وسعت پائے تو پھر ہمیں یقیناً اپنے آپ کو مسیح کے کلام سے بھرنا ہوگا اور ہر روز کلام کی اس فیڈ کو لینے کی ضرورت ہے. ہر روز ہمیں اس غیر فانی تخم کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں خدا کے حضور گھٹنوں کے بل جھکنا ہے تاکہ خدا ہمیں ویژن دے، ہمیں رویا دے. اور جب رویا مل جائے گی تو پھر روح القدس کی قوت سے جب آگے بڑھیں گے تو پھر جیتتے چلے جائیں گے.